اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الآن خفف اللہ عنکم، اب تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے تم سے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور وہ جانتا ہے بے شک تم میں کمزوری ہے، فإن یکم منکم مئۃ صابرہ، اگر ہوں تم میں 100 صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، غالب آئیں گے 200 پر، وإن یکم منکم الف، اگر ہوں تم میں 1000، یغلبوا الفین بإذن اللہ، غالب آئیں گے 2000 پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نہیں ہے واسطے نبی کے کہ ہوں اس کے لیے قیدی، حتیٰ یثخن فی الارض، یہاں تک کہ خون بہائے زمین میں، تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آخرت، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتی طے شدہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سابقہ، یا نہ ہوتی لکھی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سابقہ جو طے ہو چکی، لمسکم فیما اخذتم، البتہ پہنچتا تمہیں اس میں کہ تم نے لیا، عذاب عظیم، عذاب بڑا، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، پس کھاؤ اس سے جو تم غنیمت کے طور پہ لو، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جہاد کا تذکرہ خصوصاً بدر کی تفصیلات اوپر سے چلی آ رہی ہیں۔ گزشتہ سبق میں ذکر تھا کہ 1-10 کے مقابلہ میں ڈٹا رہے، اور اگر پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو گنہگار ہوگا، یعنی 1 اور 10 کا تناسب تھا۔ اور آج کی زیر سبق آیات میں 1 اور 2 کا تناسب ہے۔ فرمایا اب تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے تم سے، وعلم ان فیکم ضعفا، وہ جانتا ہے کہ بے شک تم میں کمزوری ہے، فإن یکم منکم مئۃ صابرہ، اگر ہوں تم میں 100 صبر کرنے والے، غالب آئیں گے 200 پر۔ اوپر کیا ذکر تھا؟ 20 صبر کرنے والے 200 پہ غالب آئیں گے، 100 1000 پہ غالب آئیں گے۔ تخفیف کے بعد کیا ہوا؟ 100 صبر کرنے والے غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو غالب آئیں گے 2000 پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تک مسلمانوں کے پاس ایمانی قوت رہی ہے تو مسلمان تھوڑے زیادہ پہ غالب رہے ہیں، جو ہی کمزوری آ گئی اللہ تعالیٰ نے بھی تخفیف فرما دی۔ اور یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اگر اب 2 کے مقابلہ میں ایک آدمی واپسی کرتا ہے، پیٹھ دکھاتا ہے، تو گنہگار ہوگا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تولی یوم الزحف اسی کو کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت دفعہ تھوڑے زیادہ پہ غالب آ گئے قوت ایمانی سے۔ آج بھی وعدہ ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے۔
اگر تم مومن ہو۔ اور جب مسلمانوں کے پاس ایمانی پاور تھی، 60 مسلمانوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا جنگ قادسیہ میں اور فتح پائی۔ 60 میں 10 شہید ہوئے، ادھر 10,000 مردار ہوئے۔ پھر اسی طرح تفسیروں میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا 3 جرنیلوں کی قیادت میں۔ یہ موتا کے مقام پہ لشکر کی روانگی ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ وہ 7-8 ہیں مقابلہ میں، 3,000 کا لشکر بھیجا۔ ان 3 کی قیادت کرنے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ جب وہاں پہنچے تو مقابلہ میں 2 لاکھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 3,000 کو 2 لاکھ پہ غلبہ عطا فرمایا۔ 3,000 2 لاکھ پہ غالب آ گئے۔ اور اسی طرح حدیقۃ الموت میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا 40,000 کے مقابلہ میں لڑے ہیں اور کئی ہزار ان کی تلوار کے نیچے آئے۔ حضرت زبیر بن عوام 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ 1.5-2 لاکھ فوج میں گھس گئے، تلوار چلاتے ہوئے گئے، چلاتے ہوئے واپس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الآن خفف اللہ، اب تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے تم سے، اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ اگر ہوں تم میں 100 صابرہ، صبر کرنے والے، غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوں تم میں 1000 غالب آئیں گے 2000 پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہیں۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، نہیں ہے نبی کے لیے کہ ہوں اس کے لیے قیدی، حتیٰ یسخن فی الارض، یہاں تک کہ خون بہائے زمین میں۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے تھے دنیا کا سامان، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا آخرت۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آخرت، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ بدر کے میدان میں 313 کا 1000 سے مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ مسلمان 14 شہید ہوئے اور ادھر 70 ان کے مردار ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ 2 اہم مسئلے پیش نظر تھے جن کا حل مطلوب تھا اور انتظار تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ ایک مال غنیمت اور دوسرا جنگی قیدی۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان، اس امت کے لیے مال غنیمت حلال، اور حلال ذرائع سے آنے والے مال میں سب سے بہتر اور پہلے نمبر پہ ہے ہی مال غنیمت۔ گویا تجارت، زراعت وغیرہ یہ سب بعد میں دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں۔ تو مال غنیمت اس امت کے لیے حلال قرار دے دیا گیا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے، یہ امت اسے حلال طیب سمجھ کے کھائے۔ دوسرا مسئلہ تھا جنگی قیدیوں کے بارے میں۔ 313 میں 14 شہید ہو چکے تھے، باقی 97-98 اصحاب 398 کے قریب، یہ 298 کے قریب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا گیا ان قیدیوں کے بارے میں، اگر چاہیں ان کو قتل کر دیں،
چاہیں فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، فرمایا رائے دو بھی، قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضرت باقیوں کی رائے تو جو آئے گی، میری رائے یہ ہے، انہوں نے بڑا پریشان کیا ہمیں، مکہ کی سرزمین پہ انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا، اور یہ کلمے کے مقابلہ میں آئے، پیغمبر کے مقابلہ میں آئے، اسلام کے مقابلہ میں آئے، قرآن کے مقابلہ میں آئے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کے سر اتار دیے جائیں۔ حتیٰ کہ بعد نے تو کہا کہ آگ جلا کر ان سب کو جلا دینا چاہیے تاکہ اطراف عالم میں مسلمانوں کا رعب چھا جائے، پتہ چلے کہ مسلمان ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سنی، اور قیدیوں میں تھے کون کون؟ عام شخصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن حضرت صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بھی ہیں، آپ علیہ السلام کے داماد ابو العاص مقسم بن ربیع، اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کے بھائی زید بن خطاب، نامور شخصیات موجود تھیں، اور حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بھی تھے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے رسول ہر ایک اپنے اپنے رشتہ دار کو پکڑے اور قتل کرے، آپ اپنے چچا کو قتل کریں، میں اپنے بھائی زید کو قتل کرتا ہوں، حضرت ابوبکر سے کہیں عبد الرحمن کا سر اتاریں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا بیٹھ جائیں، انہوں نے اپنی رائے پیش کر دی، فرمایا کہ اور رائے دو بھائی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، انہوں نے کہا میری بھی یہی رائے جو حضرت عمر کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور رائے دو، خاموش ہیں سارے۔ فرمایا صدیق تم بولو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فرمانے لگے حضرت عمر کی رائے اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے کہ یہ لوگ اسلام کے مقابلہ میں، کلمے کے مقابلہ میں، ایک پیغمبر کے مقابلہ میں آئے ہیں، لہذا ان کا سر اتار دینا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے، یہ ہمارے پاس لاچار بے بسی کے عالم میں مجبور ہو کر زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی ہیں، کفار کیا کہیں گے یہ اتنے مغلوب الغضب تھے کہ انہوں نے جنگی قیدیوں کو قتل کر دیا، باہر شہرت اچھی نہیں ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ گویا کہ انتقام پہ آ جائیں، زیادہ بپھریں، اور اصل جو درمیان میں حکمت تھی وہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے ان میں مسلمان ہو جائیں، ان کے اولاد سے مسلمان ہو جائیں، لہذا میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پہ عمل ہوا۔ گویا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دے دیا تھا، قتل کرنا اولا تھا، چھوڑ دینا فدیہ لے کر غیر اولا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے آنے والی آراء پہ فیصلہ فرما دیا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جس کے پاس مال تھا 400 درہم دے، کسی کے پاس نہیں تھا ان سے کہا کہ بھئی لکھنا پڑھنا سکھائیں باقیوں کو فدیے کی جگہ۔ چنانچہ ان میں سے جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کہا آپ بھی فدیہ دیں، اور آپ ڈبل دیں، اپنا بھی دیں، عقیل کا بھی دیں۔ فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آ گئی وحی کہ عباس سے پوچھو جو گھر کے فلاں مقام پہ مال پڑا ہوا ہے وہ کس کا ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا جان گھر کے فلاں کونے میں رقم پڑی ہوئی وہ کس کی ہے؟ حضرت عباس چونک اٹھے، فرمانے لگے اللہ کے رسول یا مجھے خبر تھی یا میری گھر والی کو، گویا یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے۔ وہ بڑی تفصیلات ہیں، مختصر اجمالی نقشہ پیش کر رہا ہوں۔ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا، اس کا ذکر ہے۔ ما کان علی نبی، یہ نہیں ہے نبی کے لیے کہ ہوں اس کے لیے قیدی حتیٰ یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خون بہائے زمین میں۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبر ان کا خون بہا دیتا، اولا یہی تھا، منشاء خدا یہی تھی۔ چونکہ غیر اولا پہلو پہ عمل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا تنبیہ بھی آ گئی، تریدون عرض دنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، 400 درہم کا بدلہ میں تم نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آخرت، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فرمایا لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتی لکھی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سابقہ جو طے شدہ تھی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے پہلے یہ طے شدہ مسئلہ تھا کہ تم نے 400 درہم ان سے فدیہ لینا ہے، پھر ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا یہ طے شدہ امر نہ ہوتا، تم نے جو مال لیا ہے نا ان سے بطور فدیہ کے، اس کے بدلہ میں عذاب عظیم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اختیار دیا گیا تھا، یہ طے شدہ بات تھی، اس لیے اب نہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس سے جو تم غنیمت کے طور پہ لو، حلال طیبہ پاکیزہ۔ امت کو بھی یہی حکم ہے، رسولوں کو بھی یہی حکم ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور عمل کرو اچھے۔ یہاں فرمایا حلال کھاؤ، طیبہ پاکیزہ ہو۔ فی نفسی حلال تو ہے، بکرا حلال ہے، گندم حلال ہے، چاول حلال ہے، لیکن جب کسی اور کا حق شامل ہوگا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ بکرا جب چوری کر کے کھائیں گے تو وہ حلال تو تھا، طیب نہیں رہے گا۔ گندم حلال تو تھی، طیب نہیں رہے گی۔ چاول حلال تو تھے، طیب نہیں رہیں گے۔ چنے حلال تو تھے، طیب نہیں رہیں گے۔ جو تم غنیمت کے طور پہ لو، حلال بھی ہو، طیب بھی ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ الآن خفف اللہ، اب تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے، عنکم تم سے، وعلم ان فیکم ضعفا، وہ جانتا ہے بے شک تم میں کمزوری ہے، فإن یکم منکم، پس اگر ہوں تم میں 100 صابرہ صبر کرنے والے، یغلبوا 200 غالب آئیں گے 200 پر، وإن یکم منکم، اور اگر ہوں تم میں 1000 یغلبوا 2000 غالب آئیں گے 2000 پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نہیں ہے نبی کے لیے کہ ہوں اس کے لیے قیدی، حتیٰ یسخن فی الارض، یہاں تک کہ بہاتا خون زمین میں۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آخرت، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتی لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات، سبقہ جو طے ہو چکی، لمسکم فیما اخذتم، البتہ پہنچتا تمہیں اس میں کہ تم نے لیا وہ مال، یہ فدیہ، کیا پہنچتا تمہیں؟ عذاب عظیم، عذاب بڑا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، بس کھاؤ اس سے جو تم غنیمت کے طور پہ لو، حلالًا طیبہ، حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔